الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفقان محترم 17 صفحہ اور آیت نمبر 91 91 پیج 17 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رفقان محترم، آج 26 رمضان المبارک ہے اور سورہ البقرہ کے مسائل کے حوالے سے ہم آیت نمبر 90 سے آغاز کر رہے ہیں۔ یہاں بھی یہود کی ایک بہت بڑی گمراہی جو ہے رفقائے محترم اس کا ذکر ہے، اور یہ گمراہی آج ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے، ہم بھی اس میں مبتلا ہیں۔ یعنی یہود کی وہ تمام گمراہیاں یا غلط عادات یا غلط ذہنیتیں کسی نہ کسی شکل میں آج ہمارے اندر دارائی ہیں، موجود ہیں، اور انہی کی وجہ سے اس وقت جو یہود کا مقام تھا یعنی غضب کی زد میں آنا، وہی آج ہم بھی اجتماعی طور پر اس غضب کی زد میں آئے ہوئے ہیں۔ اوپر فرمایا تھا رفقائے محترم فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، پس لے آئے یہ اپنے اوپر اللہ کے غضب کو، غضب پر غضب، غضب پر غضب ہوا ان کے اوپر۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے کافروں کے لیے عذاب ہے اہانت کرنے والا۔ تو یہ عذاب مہین ہم نے دیکھا تھا، یہ کیا ہے؟ فرعونیت۔ عذاب مہین کیا تھا؟ من فرعون۔ عذاب مہین کا سمبل جو ہے وہ فرعون ہے، اور فرعون کیا کرتا ہے یہ ہم نے سورہ القصص میں دیکھا تھا، ملی وحدت کو پارا پارا کرنا، ٹکڑوں میں تقسیم کرنا، فرقے بنانا، معاشی اونچ نیچ پیدا کرنا، یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ آج ان کی یہود کی ایک اور بہت بڑی بیماری المیہ، اس سے ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے اور جب ان سے مطالبہ ہوتا ہے، کیا مطالبہ ہوتا ہے؟ آمینوا، مومن بن، ایمان لے آؤ۔ کس چیز پر؟ بما انزل اللہ، جو کچھ کہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے۔ یہاں بڑا اہم نقطہ رفقائے محترم، یعنی کس چیز پر ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے؟ رسول پر نہیں، رسالت پر۔ یعنی ایمان ہے ما انزل اللہ پر، کہ جو پیغام، دستور، ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یعنی ہمارے ہاں ایمان کے بعد میں جو ایک ڈنڈی ماری جا رہی ہوئی ہے کہ اصل ایمان اللہ کی رسالت پر ہے۔ رسول اصل میں رسالت ہے، تو رسالت تو ہمارے ہاں بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہے، اور رسول کی جو ذات ہے وہ مقدم ہو گئی ہے۔ رسول کی ذات مقدم ہوئی، پھر اس کی پگڑیاں،
ہاں جی، پھر اس کے نالین مبارکان، پھر ان کا حجرہ، پھر ان کا روزہ، پھر ان کا مدینہ، پھر مدینہ کے در و دیوار. تو یہ اہمیت اختیار کر گئے اور رسول کو جس چیز نے رسول بنایا تھا وہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا. تو یہ ایک دوسرا المیہ ہے. تو ایمان کا تقاضا کس چیز پر؟ بما انزل اللہ، ایمان ہے اس چیز پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اللہ نے نازل کیا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. تو ایمان لے آؤ اس چیز پر کہ جسے اللہ نے نازل کیا ہے. قالو، تو آگے سے جواب دیتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم تو ایمان لائیں گے صرف اس چیز پر کہ جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، یعنی جو ہمارے اوپر، ہمارے خاندان میں، ہم بنی اسرائیل کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہے اس پر تو ہم ایمان لائیں گے، لاتے ہیں، ہمارا ایمان ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور انکار کرتے ہیں وہ اس چیز کا کہ جو بنی اسرائیل سے ہٹ کر ہے، یعنی اپنے گھر سے، خاندان سے ہٹ کر حق بھی ہے تو اس حق کو قبول نہیں کرتے. یعنی یہ نہیں ہے کہ حق کو قبول کرنا ہے خواہ کہیں بھی ہو، وہ حق جہاں پایا جائے وہ حق رکھتا ہے کہ اسے مانا جائے، لیکن انہوں نے ماننے کا معیار یہ بنایا ہے کہ حق ہم تب مانتے ہیں کہ وہ حق ہمارے بزرگوں کے حوالے سے ہو، ہمارے خاندان کے حوالے سے ہو، ہمارے فرقے کے حوالے سے ہو. یعنی اس طرح مثلا آج کوئی بات آپ کہیں کہ بھئی کتاب اللہ میں یہ صاف ہے، تو وہ کہ ہاں ٹھیک ہوگی کتاب اللہ میں، لیکن اس کے بارے میں ہمارے امام صاحب کیا کہتے ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. تو یہ ذہنیت جو ہے وہ اصلاً کیا ہے؟ یہود کی ہے. یہ یہودی ذہنیت ہے کہ حق کو نہیں ماننا، بلکہ حق سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ حق پیش کون کر رہا ہے. اگر ہمارے فرقے کا پیش کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ہمارے فرقے سے ہٹا ہوا ہے تو حق نہیں ہے. تو یکفرون بما وراء، تو انکار کر دیتے ہیں اس حق کا جو ان سے ہٹ کر ہو، ان کے فرقے سے، گروہ سے، جتھے سے ہٹ کر ہو. حالانکہ وہ الحق، حالانکہ وہ حق ہے. تو حق رکھتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. اور حق بھی کیسا رفقا محترم؟ مصدقا لما معه، کہ جو پیشین گوئیاں ان کے پاس موجود تھی، یہ حق جو قرآن ہے یہ ان کو سچا کر دکھانے والا ہے. تو یہاں یہود کی بیماری کیا ہوئی رفقا محترم؟ کہ حق کو ایکسکلوسیولی نہیں ماننا، حق کو ایبسولوٹلی نہیں ماننا، حق کو بلا شرط نہیں ماننا، بلکہ حق کو مشروط طور پر ماننا ہے. حق تب مانا جائے گا کہ جب وہ ہمارے فرقے کا ہو. اگر ہمارے فرقے کا ہے تو قابل قبول ہے، ہمارے فرقے سے ہٹ ہوئی ہے بات تو وہ قابل قبول نہیں ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس پر آگے چلیں، اس ضمن میں رفقا محترم ایک قرآن نے قوم ثمود کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے. سورہ القمر چھ سو 33 صفحہ، آیت 23، 54، 23، 633 صفحہ، اچھا 34، 23 ہے. کذبت ثمود بالنذر، کذبت انکار کر دیا، تکذیب کی، جھٹلایا. کس نے جھٹلایا رفقا محترم؟ ثمود، قوم ثمود نے. کس چیز کو جھٹلایا؟ النذر، وارننگز، احکامات، ہدایات. اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکام و ہدایات سیدنا ہود علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے بھیجے اللہ تعالیٰ نے، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، ان کا انکار کر دیا، اس حق کا انکار کر دیا جو سیدنا ہود ان کے پاس لائے تھے. کس بنیاد پر انکار کر دیا؟ انکار کے لیے کیا تھی ان کے پاس دلیل؟ کیوں انکار کیا؟
فقالو، یہ ہے وجہ، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا، کہنے لگے ابشرا منا واحدا، بھلا ہم کیسے مان لے اس حق کو کہ جس کو پیش کرنے والا ایک اکیلا انسان ہے. یعنی حق کو پیش کرنے کے لیے یا قبول کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے پاس سواد اعظم ہو، جتھا ہو، جماعت بہت بڑی ہو. یہ قوم سمود کی تباہی کا سبب کہ انہوں نے حق کو قبول کرنے کے لیے ایک شرط لگائی. وہ شرط کیا تھی کہ پیش کرنے والا بہت بڑا گروہ ہو، جتھا ہو، جماعت ہو. یہ کیا ہے کہ حق کو پیش کرنے والا ابشرن، کیا بھلا ایک ہی انسان، منا ہم میں سے، واحدن تنہا تنہا. یعنی اگر حق کو پیش کرنے والا ایک اکیلا انسان ہے تو کہتے ہیں یہ ہم نہیں مانیں گے. کیا کہتے ہیں؟ نتبعہ، اے لوگوں بتاؤ حق ہو سکتا ہے حق ہی ہو، لیکن پیش کرنے والا تو ایک اکیلا انسان ہے نا، جس کے ساتھ کوئی مصدق نہیں ہے، مؤید نہیں ہے، وہ دو نہیں ہے، ایک اکیلا انسان حق پیش کر رہا، ہم مان لیں. آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں، انا اذا فی ضلال، اگر ہم اس کو مان لیں تو ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ گمراہی ہے. یہ تو گمراہ لوگوں کا کام ہے. اگر ہم ایسا کر لیں گے تو ہم تو گمراہ ہو جائیں گے. یعنی گویا کہ وہ تو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ قرار دے رہے ہیں. یعنی سیدنا سمود سہود کو وہ گمراہ قرار دے رہے ہیں. اور گمراہی ان کی نظر میں کیا ہے کہ حق کو اس طرح قبول کر لینا کہ وہ تنہا تنہا ہے اس کو پیش کرنے والا، یہ تو گمراہی ہے، ہم کیوں ایسا کریں. پھر دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، وَالشُّعُورُ، وَالشُّعُورُ، شعور کا کیا ترجمہ کیا ہے انہوں نے؟ اچھا، بہت ٹھیک ترجمہ کیا. جب سعیر آتا ہے، سعیر، تو وہاں جہنم کی آگ کر دیں گے. اصل میں شعور کیا؟ پاگل پن. اور سعیر کیا ہے؟ جہنم. اسی پاگل پن کا علاج ہے، اسی پاگل پن کی سزا ہے. یعنی وہ شعور پاگل پن کہہ رہے ہیں کیا کس بات کو کہ حق کو قبول کیا جائے جبکہ اس کے پیش کرنے والا ایک اکیلا انسان ہے. یہ پاگل پن ہے. یعنی قوم سمود کی نظر میں پاگل پن کیا ہے کہ حق کو پیش کرنے والا ایک اکیلا انسان ہو اور اس کو مان لیا جائے. یعنی جتھا دیکھو، سواد اعظم دیکھو، جماعت دیکھو، یہ کیا کہ ایک اکیلا انسان پیش کرے اور ہم مان لے حق کو، یہ تو گمراہی ہے اور یہ کیا ہے؟ پاگل پن ہے. اور دیکھیں اگلی بات، اُلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِ مِن بَینِنَا بل ہوا کذاب اشر. مزید برآں ان کو دوسری شکایت کیا تھی؟ کیا بھلا نازل ہو گیا ہے ذکر اس کے اوپر من بیننا، ہمارے تمام جو مشائخ اکابر ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے. یعنی اگر اللہ نے حق نازل کرنا تھا تو اس کے لیے یہی صاحب رہ گئے تھے. ہمارے کتنے مشائخ ہیں، سردار ہیں، وڈیرے ہیں، بڑے بڑے اکابر ہیں، ان میں سے کسی کو اللہ نے اس حق کے قابل نہیں سمجھا. یعنی حق کو پیش کرنے کے لیے وہ چاہتے تھے، شرط لگاتے تھے کہ حق کو پیش کرے تو بڑا سردار ہو، کوئی وقت کا بہت بڑا سیاستدان ہو، وسائل والا ہو، اس کے پاس بہت وجیح ہو، وی آئی پی ہو. تو یہ جو پیش کر رہے ہیں کیا یہ رہ گئے تھے حق کو اللہ کے ہاں سے لانے والے؟ اور آگے کہتے ہیں بل ہوا کذاب اشر. نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ جھوٹ ہے. کذاب، یہ جھوٹی بات کر رہا ہے، یہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اکابر کو چھوڑتے ہوئے. اشر، اور یہ اپنی بڑائی، بڑا پن اس کے اندر ہے، یہ اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، ورنہ ایسی بات نہیں ہے. پھر کچھ کو ایک اور بیماری آپ پکڑتی ہے، اس کو ہم قرآن میں 2972، یہ بھی ایک المیہ ہے، اور اس المیہ پر ایک اور المیہ یہ رکاوٹ بنتا ہے. سورہ مریم آیت نمبر 73، صفحہ 373.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، اور جب پیش کی جاتی ہیں ان کے سامنے آیتیں، اور آیتیں کیسی رفقا محترم؟ بینات، دو ٹوک، واضح، کلیئر کٹ، یعنی دو ٹوک واضح کلیئر کٹ آیتیں جب پیش کی جاتی ہیں تو ان دو ٹوک واضح کلیئر کٹ آیتوں کو سن کر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، جواب یہ آگے سے آتا ہے، قال الذین کفروا للذین آمنوا، کہنے لگتے ہیں وہ جو منکر ہیں، جو ان آیات بینات کو نہیں مانتے، وہ کن کو کہتے ہیں؟ للذین آمنوا، ایمان والوں کو۔ کیا جواب دیتے ہیں رفقا محترم؟ کہتے ہیں کہ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، کہ یہ جو تم اپنے آپ کو حق کا پیغمبر بنا کر بیٹھے ہو غلط ہے۔ آؤ ہم یہ دیکھیں کہ دونوں پارٹیوں میں سے کس پارٹی کی پوزیشن مستحکم ہے، خیر مقامہ، کہ کس گروہ کے پاس وی آئی پی کی پوزیشن ہے، خیر بیٹر ہے، مقامن پوزیشن۔ یہ آؤ ہم فیصلہ کریں کہ تم بیٹر پوزیشن میں ہو یا ہم، تمہارے پاس اکنامک ریسورسز زیادہ ہیں یا ہمارے پاس، تمہارے پاس ویری امپورٹنٹ پرسنز آتے ہیں یا ہمارے پاس۔ اور یہ سب سے پہلے چیلنج تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے، صحابہ کو ہو رہا ہے، کہ ایک طرف غلام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت یعنی بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار بن یاسر، تو یعنی یہ پوزیشن ہے کہ فیصلہ کریں کہ کن کے ہاں جو لوگ ہیں وہ بہتر پوزیشن والے ہیں۔ وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، ندی کہتے ہیں مال و دولت، اور مال و دولت سے جو رونق چہروں پر پیدا ہو جاتی ہے، کہ کن کے ہاں کے چہرے آب و تاب والے ہیں، کن کے چہروں پر میک اپ زیادہ ہے، کن کے چہرے حسین و جمیل ہیں۔ یعنی دونوں مجلسوں میں ہم چلتے ہیں تو یہ جا کر فیصلہ کریں گے کہ مالدار طبقہ کہاں ہے اور حسن و جمال والے کہاں بیٹھے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا ابو جہل جسے تم کہتے ہو اس کے پاس۔ یہ معیار ہے، اس میں فیصلہ کرو حق اور باطل کا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، ان سے پوچھو کہ کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے، کتنی قومیں ہلاک ہوئی ان سے پہلے کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا وہ کیا تھے رفقا محترم؟ ہم احسن و اثاثا، ان کے گھر، کوٹھیاں، گودام، ساز و سامان سے بھرے پڑے تھے۔ جن کو ہم نے ہلاک کیا وہ بہت حسین و جمیل تھے، خاص روئے ساز و سامان کے۔ اساس کہتے ہیں اساس البیت، گھر کا فرنیچر، گھر کا سامان، بسترے، پلنگ، اور کرسیاں، اور جو اس کے اندر پڑا نمود و نمائش کا سامان۔ وَرِعْيَا، اور ان کے چہرے بہت ہی زیادہ ابو تاب والے تھے۔ ابو لہب چہرہ یعنی انگارے کی طرح، اور فرعون، حامان، قارون، ان سب کے چہرے بہت آب و تاب والے تھے، اور ان کی کوٹھیاں اور کارخانے ساز و سامان سے بھرے پڑے تھے، اور اس پر ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ تو یہ بھی ایک معیار تھا ان کا۔ اور ایسے ماحول میں رفقا محترم کام کرنا جہاں حق اور باطل کا معیار یہ ہے کہ پیش کرنے والا کس پوزیشن کا ہے، اس کے پاس کیا پوزیشن ہے، تو اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں یعنی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں گے؟ مثلا ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف اصحاب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ایسے ماحول میں کہا جا رہا ہے؟ اس کی ایک مثال قرآن سے دیکھیں اور پھر پتہ چلے گا کہ یہ سورہ الفرقان 25ویں سورہ آیت نمبر 7، 431 صفحہ۔
وقالو، اور وہ یہ بھی کہتے تھے، 431 ما لہذا الرسول، اس رسول کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ ما لہذا الرسول، کیا ہو گیا اس رسول کو، یہ کیسا رسول ہے؟ کیسا رسول ہے رفقا محترم؟ یاکل الطعام، اچھا رسول ہے، یہ تو بھی کھانے کھاتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں تو ولی کا تصور یہ ہے کہ وہ ہمیشہ روزے رکھتا ہے، اللہ اس کو کھلاتا ہے، اللہ اس کو پلاتا ہے، ساری زندگی وہ ایک سیب پر گزارا کرتا ہے، اور سیب بھی کھاتا نہیں ہے، بس اس کو سونگتا ہے۔ تو کہتے ہیں کیا ہو گیا اس رسول کو، یہ کیسا ہے رسول، کیسے اس کو مانیں؟ کیوں نہیں مانتے بھائی؟ یاکل الطعام، کھانے کھاتا ہے، تو جو کھانا کھائے وہ کیسا رسول ہو سکتا ہے؟ یہ تھا ان کا تصور رسالت۔ رسول وہ ہو جو نہ کھائے نہ پیے، ما فوق البشر۔ پھر آگے دیکھیں دوسری کیا بات ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے جس کا سودا سلف لانے کے لیے اس کو خود بازار جانا پڑتا ہے کہ اس کے پاس نوکر چاکر نہیں ہے؟ یعنی جس کے پاس نوکر چاکر نہیں ہے، سودا سلف اسے خود بازار سے لانا پڑتا ہے، تو یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ یا یہ کہ جو بازار والوں کے ساتھ بازاری لوگوں کو جا کر ملتا ہے، دعوت دیتا ہے، بازاروں میں منادی کرتا ہے۔ ہمارے سرداروں کو دیکھو، وہ تو کبھی بازاری لوگوں سے بات کرنا، منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتے، اور یہ بازاری لوگوں کے پاس جا کر اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، جاتا ہے، کھاتا پیتا ہے ان کے ساتھ۔ پھر فرمایا اچھا یہ رسول ہے، لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اگر یہ واقعی اللہ کا رسول ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ باڈی گارڈ نازل کرے، باڈی گارڈ بھیجے، فیکون معہ نذیرا، کہ جب یہ رسول میدان میں بازار میں باہر نکلے تو وہ بچائیں، ہائے ہو کریں، دیکھو رسول آ گئے۔ پروٹوکول تو کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے اس کا، کوئی اللہ اپنا فرشتہ بھیجتا جو اس کے دائیں بائیں اس کی حفاظت کرتا۔ دیکھو ہم اس کا نعوذ باللہ سب کچھ کرتے ہیں، ووٹنگ کرتے ہیں، برا بھلا کرتے ہیں، پتھر پھینکتے ہیں، اور یہ سارا کچھ اس کو خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر اللہ نے اس کو بھیجا ہوتا تو کیا اس کے ساتھ کوئی باڈی گارڈ نہ بھیجتا؟ یعنی ہم کسی کو سفیر بنا کر بھیجتے ہیں تو اس کے حاشیے میں دائیں بائیں سپاہی ہوتے ہیں، تو یہ کیسا رسول ہے؟ پھر کہتے ہیں او یلقا الیہ کنز، عجیب بات ہے کہ اللہ نے اس کو رسول بنا دیا، تو ہم تو کسی کو سفیر بناتے تو اس کو ڈھیروں ڈھیر پیسے دے کر بھیجتے، کیونکہ اسے لوگوں کو خریدنا ہوتا ہے، خرید و فروخت ہے، پھر اس نے شاہی اعزاز کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ کیسا ہے رسول کہ اس کو اللہ تعالیٰ کو خزانہ ہی نہیں دیا؟ کوئی لینڈ لارڈ ہونا چاہیے تھا، بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہوتا، بہت بڑا کوئی سرمایہ دار ہوتا، اور تکون لہ جنہ، یا اگر چلو سرمایہ دار نہیں ہے تو لینڈ لارڈ تو ضرور ہونا چاہیے تھا کہ اس کے پاس کوئی جاگیر ہوتی، جنہ، اس کے باغات ہونے چاہیے تھے، یاکل منہا، کہ ان باغات سے خود بھی کھاتا اور جو اس پر ایمان لاتے ان کو بھی ساتھ کھلاتا۔ یہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو فرماتے ہیں وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، جس میں ان باتوں میں سے کوئی بات بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا، کہا ظالموں نے کہ مسلمانوں جس کو تم اپنا رسول بنا کر بیٹھے ہو، یہ رسول تو کیا ہوتا، یہ تو کوئی آدمی ہے کہ جس پر کسی نے جادو کر دیا، یہ تو جادو زدہ انسان ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو یہ آپ کی شان میں کس حد تک گستاخیاں کر رہے ہیں، بس یہ گمراہ ہو گئے، اور امید نہیں اب ان سے کہ جب تک رسول کو جادو زدہ کہیں گے تو اس پر ایمان کیسے لائیں گے؟ جادو زدہ بھی ہو اور رسول بھی ہو، جادو زدہ رسول ہو نعوذ باللہ، اور پھر ہم اس پر ایمان لائیں، اس سے نمونہ بنائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم نے بھی یہی کہا کہ ہمارے رسول پہ نعوذ باللہ جادو ہو گئے، خیر یہ دوسرا موضوع ہے۔ یہ تھی رفقا محترم اس میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مسائل. اور اس کی آیت 41 دیکھیں اسی کی سورہ یہ فرقان جو ہے کہ کن حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام انجام دیا. یہ 434 صفحے پر آیت 41 میں ہے. وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب کبھی ان کی نظر پڑتی ہے اے رسول آپ پر، جب کبھی وَإِذَا رَأَوْكَ، جب کبھی وہ آپ کو دیکھتے ہیں إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو نہیں کرتے آپ کے ساتھ، نہیں پکڑتے آپ کو مگر ٹھٹھے کی چیز. ٹھٹھا ہے، دل لگی ہے، یعنی آغاز ہی کرتے ہیں ٹھٹھے سے، دل لگی سے رسول کے ساتھ. اور ٹھٹھا اور دل لگی بھی رفقاء محترم براہ راست نہیں. براہ راست کسی کے ساتھ مذاق کرنے میں بھی اس کو ہم وزن دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے وہ مذاق بھی براہ راست نہیں کرتے تھے. کیا کرتے تھے رفقاء محترم؟ احاظ الذی بعث اللہ رسولا، رسول گزر رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو کہتے دیکھو تو صحیح یہ ساتھ جو جا رہی ہے اپنے آپ کو رسول کہتا ہے. یعنی یہ نہیں کہتے کہ تم اللہ کے رسول ہو تمہارے ساتھ بات کریں، ہم تمہارے ساتھ بات کرتے نہیں. ایک دوسرے کو طنز کرتے ہوئے کہتے دا صاحب یہ جو جا رہے ہیں ان کو ذرا دیکھو یہ کیا ہے، کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں. اور آگے کیا فرمایا کہ یہ جو طنز اور استہزاء ہے رفقاء محترم کسی فرد کا آپ کے یا میرے ساتھ، یہ کب ہوتا ہے؟ طنز اور استہزاء دلیل ہے ایک بہت بڑی. کس بات کی دلیل ہے رفقاء محترم؟ قرآن کہتا ہے ان قادا لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا. یہ دلیل ہے اس بات کی، وہ مانتے تھے کہ قریب ہے کہ ہمیں بہکا دے. یہ بالکل ممکن ہے، ہم مانتے ہیں. کیا کرے گا رسول؟ اگر ہم اس سے بات کریں گے، بحث کریں گے تو کیا کرے گا؟ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، پھیر دے گا، ڈیریل کر دے گا، دور کر دے گا ہمیں ہمارے ٹھاکروں سے. ہمارے ٹھاکر، مجاور، سجادہ نشین، حاجت روا، مشکل کشا جن کو ہم بنا کر بیٹھے ہیں وہ ان پر ہمیں قائم نہیں رہنے دے گا. ہم مانتے ہیں. یعنی اس کے پاس جہاں تک دلائل کا تعلق ہے اتنے مضبوط دلائل ہیں کہ اگر ہم ان سے بحث کریں گے تو یہ ہمیں اپنے موقف پر کھڑا نہیں رہنے دیں گے. لولا ان صبرنا علیہا، لے کر ہم بھی کوئی کچی گولیوں والے تو نہیں ہیں نا کہ رسول کی بات بھی سنیں تو مان لے. ہم ڈٹے ہیں، ڈٹنے والے ہیں. ہاں جی، حق لاکھ پیش کرے رسول، ہم کون سی بات ان کی ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کرتے رہیں. ہم بھی اپنی بات نہیں چھوڑیں گے، ہٹ نہیں چھوڑیں گے، اپنا موقف نہیں چھوڑیں گے، سمجھاتے رہیں. تو یہ تو رفقاء محترم رسول کے حوالے سے تھی. اب جماعت صحابہ جس میں رسول بھی شامل ہو جائیں گے ان کے کام کی نوعیت کا نقشہ دیکھیں. سورہ 22ویں سورہ آیت نمبر 72، 407 صفحہ 72 آیت. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے آیتیں. آیتیں کیسی رفقاء محترم؟ بینات، دو ٹوک، واضح، کلیئر کٹ. جب واضح کلیئر کٹ دو ٹوک آیتیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو تم دیکھتے ہو کہ جب وہ بینات واضح دو ٹوک آیتیں پیش کی جاتی ہیں تو تعرف، تو پہچانتا ہے، پہچاننے لگتا ہے، تجھے نظر آنے لگتا ہے. کہاں رفقاء محترم؟ فی وجوہ الذین کفروا، ان لوگوں کے چہروں پر کہ جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، وہ ان آیات کو سن کر کیا ہوتا ہے؟ المنکر، ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں. چہروں کی رنگت فق ہوتی ہے، چہرے کا ایک رنگ آتا ہے ایک جاتا ہے، غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں.
یعنی جب قرآن کی آیات بینات ان کے سامنے آتی ہیں تو ان کے چہروں کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہوتا ہے، غصے سے پھٹے پڑتے. غصے سے کیا حالت ہو جاتی ہے رفقاء محترم؟ اگلے الفاظ دیکھیں، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا. یکادون قریب ہوتا ہے، یعنی یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، بالکل ممکن ہوتا ہے. کیا ممکن ہوتا ہے؟ یسطون. یہ جو سین تو واو ہے رفقاء سطح، اس کا معنی ہوتا ہے شیر کا شکار پر جھپٹنا. شیر کا شکار پر جھپٹنا، اور وہ بھی جب بھوکا ہو، کئی دن کا ہو بھوکا اور شکار اسے ملا نہیں. اب بھوکے شیر کو شکار مل جائے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ ٹوٹ پڑتے ہیں جو لوگ انہیں میری آیتیں سناتے ہیں، آیات بینات، ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں جس طرح شکار پر شیر ٹوٹ پڑتا ہے. قریب ہے کہ ان کو تیس نیس کر دے جو ان کے سامنے میری آیتیں پیش کرتے ہیں. قل افانبئکم بشر من ذالکم النار وعدہ اللہ الذین کفروا بئس المصیر. فرمایا آج تو انہیں ایمان والوں پر بڑا غصہ آ رہا ہے، لیکن بتاؤ ان کو کیا حال ہوگا ان کا اس وقت اس آگ کے اندر کہ جن کا ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا کہ اگر یہ کتاب اللہ کے سایوں میں نہیں چلیں گے اور کتاب اللہ کی توحید کو اختیار نہیں کریں گے تو ان کا انجام آگ ہے، جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ آگ کوئی ٹھنڈا سایہ نہیں ہے، بئس المصیر. اب یہ جو رفقاء محترم آیات پڑھنے سے ان کے چہروں کی رنگت تبدیل ہوتی تھی، تو یہ کون سی آیات تھی؟ آیات بینات. اور کیوں ان کا یہ رد عمل ہوتا تھا؟ اس کو ہم دیکھتے ہیں 39ویں سورہ 39ویں سورہ آیت 45 554 صفحہ 554 صفحہ 554 صفحہ آیت 45 فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب بیان کیا جاتا ہے اللہ کو، اللہ کا ذکر کروایا جاتا ہے، کس طرح؟ وحدہ، کہ وہ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، مالک الملک ہونے میں، حاجت اور مشکل کشا ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں وہ تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. جب انہیں اللہ کا ایسا ذکر کروایا جاتا ہے جس میں خالص توحید ہوتی ہے، یعنی وہ آیات کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید بیان کی جاتی ہے، توحید خالص، توحید خالص والی آیتیں جب قرآن سے پیش کی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے رفقاء محترم؟ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. یہاں ایک لفظ ہے رفقاء محترم، اشمئزت، اشمئزہ. اشمئزہ کہتے ہیں جس طرح گھوڑا جو ہے نا وہ پچھلی ٹانگیں مارتا ہے، جسے اردو میں دلتیاں، یا عربی میں، اردو میں، پنجابی میں دلتیاں مارنا، یعنی وہ پچھلی ٹانگیں جو ہے نا وہ مارنی شروع کر دیتے ہیں، بھڑک پڑنا، بےتابانہ انداز میں پھٹ پڑنا. اور اشمئزت کہتے ہیں تشنج، تشنجی کیفیت. تو ان کے تمام اعضاء جس طرح جکڑے جاتے ہیں، کابوس کی حالت اور دلتیاں مارنا، یہ کیفیات ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا تو یہ حال ہوتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جو ہی اللہ کی توحید کی بجائے ان کے ولیوں کا، کارسازوں کا، مشکل کشاؤں کا، حاجت رواؤں کا، سجادہ نشینوں کا ذکر کر دیا جائے، ان کے شفیعوں کا، ہیلوں وسیلوں کا ذکر کر دیا جائے، یعنی توحید کی بجائے اگر یہ موضوع شروع کر دیا جائے اذا ہم یستبشرون،
تو ان کے چہرے فوراً کھل پڑتے ہیں، چہرے پروانوں کو جاتے ہیں، چہرے حشاش بشاش ہو جاتے ہیں۔ لازمی بات ہے داد دیں گے، شاباش کریں گے، واعظ اور خطیب کو چندوں سے پھولوں سے لد دیں گے، ہر چیز ریل پیل ہو جانی شروع ہو جائے گی۔ یہ وہ آیات ہیں رفقاء محترم جو توحید خالص کے حوالے سے تھیں، اور جب توحید خالص والی آیتیں پیش کی جائیں کسی بھی مشرک معاشرے میں تو یہ رد عمل ہوتا تھا۔ یہ 500 یہ غالباً 62 ہے، 562 صفحہ، یعنی 561 بلکہ 60 560 ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل ذالکم بأنه اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ۔ فرمایا کہ پھر وہ جب جہنم میں جس کا ذکر 22-72 میں آیا تھا کہ وہ آگ جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے، جب وہاں پہنچو گے تو کیا ہوگا؟ اس کا کوئی انتظام تم نے کر لیا ہے؟ تو چونکہ انہوں نے اس کا انتظام نہ کیا تو اس لیے اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ان مشرکین کو بلایا جائے گا، ینادو ندا دی جائے گی، پکارا جائے گا، کہا جائے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم۔ فرمایا کہ جب تمہارے سامنے توحید بیان کی جاتی تھی اور تمہیں غصہ آتا تھا تو یہ غصہ جس طرح تمہیں آتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنی توحید کے برعکس شرک کا جب مظاہرہ دیکھتے تھے تو ان کے لیے بھی یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں تھی، لیکن وہ اپنے قوانین کے تحت اس بات کو برداشت کرتے تھے۔ آج فرماتے ہیں اس تو دعونا الی الایمان، کیا تم وہ نہیں ہو کہ جنہیں جب ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی، یا ایمان سے مراد توحید ہے، مجرد ایمان نہیں، کیونکہ ایمان تو مشرک بھی مانتے ہیں اللہ کو، ایمان سے مراد یہاں توحید ہے، کہ جب تمہیں دعوت دی جاتی تھی توحید کی فتکفرون تو تم انکار کر دیتے تھے۔ وہ کہیں گے پروردگار عالم اب تو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، موت دی آپ نے ہمیں 2 دفعہ اور زندگی دی تو نے آپ نے ہمیں 2 دفعہ، ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، پس کیا جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ تو جواب دیا جائے گا نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے ذالکم تم وہ ہو بأنہ اذا دعی اللہ، کہ جب دعوت دی جاتی تھی اللہ کے حوالے سے کہ وہ وحدہ ہے، ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، کفرتم تو تم انکار کرتے تھے، یعنی اللہ کی خالص توحید اس پر تو تم بگڑ جاتے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اور اگر اللہ کی ذات، صفات، اختیارات میں شریک ٹھہرائے جاتے تھے، اگر توحید کے ساتھ ساتھ شرک بیان کی جاتی تھی تو مینو پھر تم کہتے تھے ہاں اس کو ہم مانیں گے، تو بس یہ ہے تمہاری بیماری۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، بس اس وقت تو فیصلہ ایک الہ واحد کے ہاتھ میں ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، مثیل نہیں، وہ بلند ہے، کبریائی والا۔ اس ضمن میں ایک اور آیت دیکھ کر پیچھے چلتے ہیں رفقا، تو 570 صفحہ 570 صفحہ آیت نمبر 84 اور 85 سورہ المومن، ارشاد ربانی ہے اور بڑا عجیب المیہ رفقا محترم۔ یہ 570 صفحہ، ایک تھوڑی سی سطر پچھلے صفحے کی بھی شاید ہو، فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، یہ 569 شاید
آخری سطر، پس جب آئے ان کے پاس رسول، یہ تمام قوموں کا ایک ہی المیہ ہے، جب آئے ان کے پاس رسول، کس طرح آئے رفقہ محترم؟ بالبینات، واضح اور دو ٹوک آیتیں لے کر، نشانات لے کر، احکام لے کر، ہدایات لے کر۔ تو کیا ہوا رفقہ محترم؟ فارغوا بما عندهم من العلم، تو وہ منکرین ریجھ گئے، فارغ وہ فریفتہ ہو گئے، فارغ فریفتہ رہے وہ کس چیز پر؟ بما عندهم من العلم، اس علم پر جو ان کے پاس چلا آ رہا تھا، یعنی باپ دادا سے جو علم کا معیار تھا، جو علماء تھے ماضی کے، باپ دادا کی روایات کے علماء، وہ ان کے اوپر اتنا فریفتہ ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی بینات پر ان کو ترجیح دی، ریجھ گئے وہ اس چیز پر جو تھی ان کے پاس، من العلم، علم میں سے، یعنی علم کا جو سرمایہ، روایات، قصے، کہانیاں ان کے پاس چلی آ رہی تھی، ان کے سامنے انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، اللہ کی آیات سے ان کا پیٹ نہ بھرا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہوں نے ٹھٹھا کیا بینات کا، اور انجام کار جس چیز کا وہ استہزاء کرتے تھے، اسی چیز نے ان کو چاروں طرف سے آ کر گھیر لیا۔ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو، گرفت کو، پکڑ کو، جب پکڑ اللہ کا عذاب محسوس اور مری طور پر سامنے آ گیا، قالوا، کہنے لگے، آمنا باللہ وحدہ، ہم ایمان لاتے ہیں ایک اکلوتے اللہ پر، یعنی جو ہمارے ساتھ وہ تھے ان سب کو ہم چھوڑتے ہیں، ایک اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور جن کو ہم ماضی میں پکارتے تھے اللہ کا شریک اور پارٹنر سمجھ کر، ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، یہ ایمان ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، یعنی جب عذاب آ جائے اور عذاب آنے کے بعد وہ توحید خالص کا اقرار کر لیں تو یہ اقرار ان کے لیے نفع مند نہیں ہوتا، بالخصوص لما رأوا باسنا، جب دیکھ لیں وہ ہماری گرفت کو، عذاب کو، اور سنت اللہ قد خلت فی عبادی، اللہ کی وہ سنت طریقہ کار ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا، وخسر ہنالک الکافرون، اور انجام کار مشرک ناکام و نامراد ہوئے۔ تو یعنی کہنا یہ تھا رفقہ محترم کہ یہ جو حق کے لیے معیار ہے وہ یہ نہیں کہ حق میرے حوالے سے یا آپ کے حوالے سے، میرا فرقہ یا آپ کا فرقہ، حق کا ساتھ دینا اہل حق کا کام ہے، اور یہ دیکھنا کہ حق کو پیش کرنے والا ایک فرد ہے، جتھا کیوں نہیں، جماعت کیوں نہیں، اور وہ پیش کرنے والا سرمایہ کا حامل کیوں نہیں، اس کے پاس جاگیریں کیوں نہیں، اور اس کے پاس ہاؤ کا وہ نظام کیوں نہیں، یہ سارے باطل تصورات ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ توحید خالص۔ اب ہم پیچھے جہاں سے چلے تھے وہاں ایک دوسری اہم بات تھی رفقا محترم، اور وہ کیا تھی؟ انہوں نے یہ کہا، یہ جو آیت 91 میں ایک دوسرا اہم تصور تھا یہ وَيَكْفُرُ نُؤْمِنُ، یعنی جب انہیں آمنو کہا گیا، آمنو ایمان لاؤ کس چیز پر؟ بما انزل اللہ، ما انزل اللہ پر ایمان لاؤ۔ یہ ما انزل اللہ پر ایمان لانا اور رسول کی شخصیت، یہ دو قرآن نے ان کو الگ الگ کیا ہے۔ مثلا اس ضمن میں بہت اہم 4 حوالے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورہ الاعراف میں 3 مقامات پر ایک اہم حقیقت ایک حوالے سے دیکھتے ہیں۔ یہ مثلا یہ صفحہ ہے 191، 191 67 آیت سورہ الاعراف۔
پہلے تو اس صفحے پر رفقا محترم یہ 63 آیت میں بھی یہی ہے، اور تمام انبیاء کے ساتھ بنیادی مسئلہ یہ رہا. مثلا یہ 190 پر بھی یہ نوٹ کر لیں، یہ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ 61 آیت کہ میری حیثیت کیا ہے، میں رسول ہوں. رسول، اور رسول کا کیا کام ہے؟ اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میرا کام تو الہی پیغامات کو تم تک پہنچانا ہے. اپنی ذات کی پوجا کروانے کے لیے رسول نہیں آتا، یعنی اپنا جو اس کا شخصی کریکٹر ہوتا ہے، اس کا جو بشری مقام ہوتا ہے، یہ نہیں مسئلہ ہوتا. اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میرا کام تو اللہ کے پیغامات کو تم تک پہنچانا ہے. تو پیغامات یعنی میری شخصیت اصل نہیں ہے، اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات، یعنی پیغمبر ہی اصل ہے، پیغام میسج اصل ہے، میسنجر تو ذریعہ ہے. اور آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 63 میں، کیا تم تعجب کرتے ہو اس بات پر کہ تمہارے پاس ایک آدمی آیا ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، خدا کا بیٹا نہیں ہے. اور آیا کیوں ہے؟ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ تمہیں جگائے، وَلِتَتَّقُوا، اور تم متقی بن جاؤ. اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ ان پیغامات پر ایمان لا کر تمہارے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو. یعنی اللہ کی رحمتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کی اتباع کے ساتھ مشروط کی ہے کہ اگر اللہ کے پیغامات کو مان لو گے تو رحمتوں کا نزول ہوگا، ورنہ نہیں. اب آیت 67، العالمین، کہ تم تو کہتے ہو کہ میں نعوذ باللہ پاگل ہو گیا. صفی کہتے پاگل، کہ تم تو مجھے کہتے ہو، انہوں نے کہا تھا آیت نمبر 66 میں، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں ہمارے کسی بڑے پیر کی نظر لگ گئی ہے اور اس کی وجہ سے تم بہک گئے ہو. صفاحہ، بہک گئے ہو. تو سیدنا حود فرماتے ہیں میری قوم، لیس بی صفاحہ، میں کوئی صفی نہیں ہوں، بہکا ہوا نہیں ہوں، میری مت نہیں ماری گئی. ولیکنی رسول من رب العالمین، میں تو پیغمبر ہوں، رسول ہوں، رسالت پیغام پہنچانے والا. میں تو رب العالمین کی طرف سے اس کے پیغامات پہنچانے کے لیے مامور ہوا ہوں. پھر دیکھیے، اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں تو تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات. یعنی میری کوئی اپنی تصنیف نہیں ہے، میرا کوئی اپنا مسئلہ نہیں ہے، میں تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میرا مقصد تمہیں امن دینا ہے کہ امن میں آ جاؤ. یہ تشدد، یہ جو خطرات اور یہ جو ساری تکلیفیں صورت حوال ہے، اس سے میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں. آیت 71 کیا کہا جا رہا ہے رفقا محترم؟ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، سیدنا حود فرما رہے ہیں، کیا میری قوم، مجھے نظر ہی آتا ہے کہ تمہارے اوپر رجس اور غضب مسلط ہو گئے. رجس اور غضب، رجس کہتے ہیں رفقا محترم چلتے پانی کا رک جانا، اور چلتا ہوا پانی رک جائے تو ڈیکے ہوگا، ڈیکمپوز ہوگا. تو اس کا معنی ہے غلاظت، گندگی، بدبو. اور غضب کہتے ہیں قافلے کا صحیح راستے سے ہٹ کر زیادہ راہ کو بھی ختم کر بیٹھنا، کہ جس کا نتیجہ ہلاکت ہے. غضب کا آخری معنی ہلاکت، کہ تمہارے لیے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ہلاکت نے تمہیں گھیرا ہے اور گندگی اور غلاظت چاروں طرف تم پر مسلط ہو گئی ہے. کیوں روکتا ہے مجھے؟ وجہ کیا ہے؟ اب تو جادلوننی فی اسماء،
کیا یہ حقیقت نہیں کہ تم جھگڑ رہے ہو میرے ساتھ کچھ ناموں کے بارے میں؟ یعنی کچھ نام ہیں کہ جن ناموں کے بارے میں تم میرے ساتھ جھگڑ رہے ہو، اور یہ نام کیسے رکھتا ہے؟ تو سمیتموہا انتم و آباؤکم، کہ یہ نام گھڑ لیے کچھ تم نے اور کچھ تمہارے باپ دادا نے۔ یہ نام صرف کتابوں کی شکل میں ہو یا اماموں کی شکل میں، یہ نام ہے جو تم نے گھڑے ہیں، کچھ تمہارے باپ دادا نے گھڑے تھے۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اور ان کے بارے میں اللہ کی کوئی سمجھ یا اتھارٹی نہیں ہے تو پیش کرو۔ اب اس کے بعد جو تھا کہ ایمان کس چیز پر رکھتا محترم؟ بما انزل اللہ۔ تو اب یہ ہم آیت 75 دیکھتے ہیں، 193 صفحہ۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، کہنے لگے وہ جو ملا تھے، ملا کا معنی ہوتا ہے رفتار مطلب وڈیرے، دوسروں کی محنت پر پلنے والے، سردار، یعنی وی آئی پی، اور بڑے بڑے گویا کہ وسائل پر قابض طبقات۔ تو مالا نے کہا جو بڑے بن گئے تھے اس کی قوم میں، ان سے کہا جن کو کمزور بنا دیا گیا تھا، اور یہ جو کمزور بنا دیے گئے تھے وہ کیا تھے رفتار محترم؟ ایمان لانے والے۔ ایمان کمزور طبقات لائے اور طاقت والوں نے انکار کر دیا۔ آگے کیا ہے؟ اَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ، کیا تمہارا یقین ہے کہ صالح جو ہیں وہ یقیناً رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اپنے رب کی جانب سے؟ اب ایمان والے کیا کہتے ہیں اس کام میں؟ تو یہ ہے اصل مسئلہ۔ ایمان والوں نے جواب دیا قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے کہا کہ مسئلہ صالح کی ذات کا نہیں ہے، صالح کی ذات تو کل بھی تھی، پرسوں بھی تھی، صالح کی ذات تو ہمارے اندر عرصہ دراز سے چلی آ رہی تھی، ہم صالح پر ایمان نہیں لائے۔ کہا انہوں نے، یعنی کہا ان لوگوں نے، جنہوں نے مومنوں نے کہا، کیا کہا؟ انا بلا شبہ ہم بما ارسل بہ، اس چیز کے ساتھ کہ جو وہ رسول کے طور پر لایا ہے ہمارے پاس، مؤمنون، ہم تو اس پر ایمان لائے۔ یعنی ایمان دراصل کس چیز پر ہے؟ اس چیز پر کہ جو رسول لے کر آتا ہے، یعنی رسالت اصل ہے، یعنی میسج، یعنی قرآن اصل ہے کہ جو وہ پیش کرتا ہے اور اسی کی اساس پر حق اور باطل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کے منکر ہیں، یعنی انہوں نے سیدنا ہود یا صالح کا انکار نہیں کیا، وہ کہتے ہیں صالح ہود بہت ٹھیک ٹھاک انسان ہے۔ تو لڑائی ساری کس چیز پر ہے رفقان محترم؟ بما ارسلا، جو رسالت ہے بون آف کنٹینشن وہ ہے، یعنی آپ کی ذات کا مسئلہ ہے کہ ہم آپ کی ذات کو مانتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں تک آپ کی رسالت کا تعلق ہے وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس ضمن میں آگے دیکھیں 87 آیت اسی الاعراف کی، سیدنا شعیب علیہ السلام، اور اس ضمن میں آیت 86 میں یہ بھی ذکر آپ پڑھیں، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، ہر وہ راستہ جو کلام الہی کے درس کی طرف جاتا تھا اس پر وہ بیٹھ جاتے تھے، اور جو بھی درس قرآن کی طرف جائے اس کو ڈراؤ دھمکاؤ کہ وہ مت جانے پائے۔ فرمایا لا تقعدوا بكل صراط توعدون، مت بیٹھا کرو راستوں پر، کہ راستوں پر کیا کرتے ہو؟ توعدوا، کہ جو ہی اس راستے پر کوئی آیا تو اس کو ڈرایا دھمکایا، گھوڑی چھین لی، سواری چھین لی، پتھر برسائے، کیوں جا رہے ہو اس راستے پر؟ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہو ان راستوں پر بیٹھ کر اللہ کی طرف جانے والے راستے سے، اور خاص طور پر من آمن بہ،
جو اللہ کے راستے پر ایمان لے آتا ہے اس کے راستے میں تم سنگے گراں بن کر کھڑے ہو جاتے ہو، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس اللہ کے راستے میں کلام میں کجیاں تلاش کرتے ہو، یہ کاروبار بند کر دو۔ اب آگے آیت 87 ہے، وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، یہ الفاظ ہیں، یعنی اب مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے اندر دو جماعتیں بن گئی ہیں، دو جماعتیں، طائفہ کیا فرمایا بلا شبہ ایک گروہ تم میں سے ایمان لے آیا ہے، یہ خود وہ نبی کہہ رہے ہیں، یعنی سیدنا شعیب فرما رہے ہیں کہ میں آپ دیکھو ایک جماعت تم میں سے کس پر ہے، آمنو، وہ ایمان لے آئی ہے، بالذی ارسلت بہ، اس چیز پر کہ جس پر مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی وہ نہیں فرمایا کہ ان کان طائفۃ منکم آمنوا بی، وہ میرے اوپر ایمان لے آئے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ شعیب پر ایمان لائے ہیں، لیکن شعیب پر ایمان لانا کس چیز پر ایمان لانا ہے، بالذی ارسلت بہ، یعنی اصل چیز شعیب نہیں ہے، رسالت ہے، اصل چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، محمدیت ہے، اور محمدیت کیا ہے، قرآن، تو قرآن پر ایمان، کلام پر ایمان اصل ہے، اور وہ رسول تو اس کا ایک یعنی کیرج یا ذریعہ ہے، تو اگرچہ تم میں سے ایک گروہ تو اس پر ایمان لے آیا ہے، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک بہت بڑی جماعت وہ اس پر ایمان نہیں لائی، فَاصْبِرُوا، تو ٹھیک ہے اب آگے بڑھو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور یہی چیز جو ہے رفتہ محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، یعنی سورہ محمد کی آیت نمبر 2 میں، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ پر اللہ تعالیٰ نے جو چیز نازل کی ہے کہ جو اصل ہے اور اس پر ایمان لانا اصل ہے، اس پر دیکھ کر ایک حوالہ اور دیکھ کر پیچھے چلتے ہیں، سورہ شورى 42ویں سورہ 42ویں سورہ آیت نمبر 15، 42-15، یہ 579 صفحہ 580 صفحہ، یہ سبب بتایا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، بعثت کا، فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، بس اسی وجہ سے، کس وجہ سے، اوپر دیکھیں، اِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، امتوں میں رفقا محترم جب باغی علم کا غلبہ ہوتا ہے تو امتوں میں اختلاف اور تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے، اس اختلاف اور تفرقہ سے کیا ہوتا ہے، شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، شکوک و شبہات سے کیا ہوتا ہے، بد عملی اور بے عملی، بے عملی اور بد عملی، کیونکہ یقین عمل کی اساس ہے، یقین نہیں ہوگا، یقین نہیں ہوگا تو بے عملی ہوگی، بد عملی ہوگی، تو بے عملی اور بد عملی کا جو ماحول تھا، شکوک و شبہات نے جو پیدا کیا اور جو اس کا سبب علم باغی تھا، ایسے حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو حکم کیا ہو رہا ہے، فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، بس ایسے ہی حالات سے نکالنے کے لیے ہم نے آپ کو دائی بنایا ہے، یعنی دعوت کیا ہے رفقا محترم، امت کو باغی علم کے چنگل سے نجات دینا، دلانا، اور امت کو اختلاف اور تفرقے سے نکالنا، اور امت کو شکوک و شبہات سے نکالنا، یقین سے ہمکنار کرنا، علم صحیح اور عمل صحیح سے ہمکنار کرنا، اور وحدت سے، توحید الہی سے امت کی وحدت کی طرف لے جانا، فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، پس اسی لیے ہم نے آپ کو دائی بنایا، دعوت کا یہ کام تفویض کیا، اور حکم ہوتا ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یہ کام مشکل ہے، یعنی تمام خواہشات کا، فرقہ وارانہ ماحول کا لازمی تقاضا ہے کہ ہر فرقہ آپ کو اپنی طرف لینا چاہے گا، تو حکم ہوتا ہے بس ان سب کے مقابلے میں ڈٹے رہیں، جیسا کہ آپ کو ڈٹے رہنے کا حکم ہے، اور اعلان کیجئے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ،
کسی فرقے کی خواہشات کا خیال نہیں کرنا، لحاظ نہیں کرنا، کسی فرقے کے ساتھ جانبداری نہیں، نہ شیعہ نہ سنی، یعنی خالص مسلم اسلام کی بات کرو، فرقوں کی خواہشات کا احترام یا ان کا لحاظ یہ قطعا نہیں ہوگا۔ اور آگے وقل، اور اعلان کریں، کیا اعلان کریں؟ آمنتو، اے لوگو میں تو ایمان لے آیا۔ کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں تو ایمان لے آیا۔ کس چیز پر ایمان لے آیا رفقا محترم؟ بما انزل اللہ، اس چیز پر کہ جو اللہ نے نازل کی۔ اور اللہ نے کیا نازل کی ہے رفقا محترم؟ بہت سی کتابیں نازل کی ہیں، سیاہ ستہ اور ایک قرآن، یا سیاہ اربع اور ایک قرآن۔ اللہ نے جو چیز نازل کی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من کتاب، وہ تو ایک کتاب ہے۔ یعنی رسول فرماتے ہیں کہ میں تو ایک کتاب پر ایمان لایا ہوں، کتابوں پر ایمان نہیں لایا۔ آمن تو میں تو ایمان لایا بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا۔ اور اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ من کتاب، ایک کتاب، ایک قرآن نازل کیا ہے۔ ایک سے زیادہ قرآن یا ایک سے زیادہ کتابیں نازل نہیں ہوئی۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل قائم کروں۔ تو میری بات یہ تھی کہ یہ جو ما انزل اللہ قرآن پاک ہے، تو یہ جب دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں نہیں، یہ ہم نہیں مانیں گے، ہم تو ایمان لائیں گے صرف اس چیز پر جو ہمارے اپنے فرقے کے پاس ہے، گروہ کے پاس ہے، جتھے کے پاس ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور جو چیزیں اس سے ہٹی ہوئی ہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اگر یہ بات ہے تو یہ دیکھو وَهُوَ الْحَقُّ، یہ 17 صفحہ، کہ تم کیوں انکار کرتے ہو حق کا، جبکہ وہ تصدیق کرنے والا، یہ سچ کر دکھانے والا ان چیزوں کو جو تمہارے پاس ہے۔ اب اگلا حصہ شروع ہوتا ہے، آیت 91 کا دوسرا حصہ۔ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے ہو کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے جو آئے گا اس کو مانیں گے، تو قرآن کہتا ہے اچھا بتاؤ سیدنا مسیح علیہ السلام تک جو نبی آئے وہ تو تمہارے اپنے خاندان میں سے تھے، یعنی حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت مسیح، حضرت دانیال، یعنی یہ جو انبیاء تمہارے پاس آئے تو وہ تو تمہارے اپنے تھے، وہی حق لے کر آئے تھے، اسی تورات کے حامی تھے، مبلغ تھے، داعی تھے۔ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تو کیوں تم ان کے خلاف لڑائیاں لڑی، تم نے کیوں تم ان کے خلاف بسر پیکار ہوئے؟ اگر یہ معیار ہے کہ حق وہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے، تو قرآن کہتا ہے پھر تمہارے پاس تمہارے اپنے ہی سلسلے کے انبیاء آئے، تو کیوں لڑائیاں لڑی تم نے ان سے؟ کیوں ان کے خلاف فتوے کیے؟ کیوں ان سے جھگڑے ہوئے؟ کیوں ان کے خلاف تم بسر پیکار ہوئے؟ اگر یہ معیار ہے، اور بسر پیکار ہونا خود تمہاری اپنی تاریخ سے ثابت ہے، تو یہ گویا کہ ان پر حجت قائم کی۔ اس کے بعد ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ انبیاء ما سبق کو تو چھوڑو، تمہارا تو حال یہ ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ تمہارے پاس سیدنا موسیٰ علیہ السلام واضح احکام اور ہدایات لے کر آئے، اور پھر تمہارا حال کیا ہو گیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، ابھی موسیٰ علیہ السلام کہیں وفات پا کر تم سے دور نہیں ہوئے تھے، تمہارے ہی لیے وہ احکام و ہدایات کو اللہ کی شکل میں تیار کرنے کے لیے کچھ مدت کے لیے تم سے دور ہوئے، اور ان کی عدم موجودگی میں تم نے کیا کیا؟ پھر پکڑ لیا تم نے اس گوسالے کو، بچھڑے کو اپنے لیے معبود، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور انسان ہو کر، مومن ہو کر کسی گوسالے کو اپنا معبود بنانا یہ اپنے اوپر ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی تمہارے ایمان کا تو یہ حال ہے، میرے اوپر ایمان تم کیا لاؤ گے؟ تمہارا تو اپنا ایمان اس حالت میں رہا ہے کہ جس موسیٰ نے تمہیں بنی اسرائیل کو، تمہارے باپ دادا کو نجات دلائی،
فرعون سے، حامان سے، قارون سے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا بچا کر تمہیں ارض موعود کی طرف لانا چاہا، اس نبی کے ساتھ تم نے یہ کیا کہ اس کی موجودگی میں تم نے وہ صالح کو اپنا خدا بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور کتنا تم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اس کی ایک مثال رفقا محترم ہم بنی اسرائیل کے حوالے سے سورہ الاعراف میں دیکھتے ہیں کہ اس قوم کا اجتماعی مزاج، اور آج کل یہ ہمارا ہے، اس وقت یہ ان کا مسئلہ تھا اور آج کل یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ یہ آیت 138 ہے سورہ الاعراف صفحہ 200۔ صفحہ 200۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور امن سے پار کرایا ہم نے بنی اسرائیل کو وہ دریا، پار، سمندر کا حصہ، اور جب امن امان سے وہ اس دریا کو کراس کر گئے، پار چلے گئے، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، تو ان کا گزر ہوا ایک ایسی قوم کے اوپر، ایسی قوم کے پاس سے، يَعْقُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ، جو دھرنا مار کر بیٹھے ہوئے تھے اپنے اپنے آستانوں پر، یعنی جو ان کے مجاور سجادہ نشین ان کے استھان تھے، درگاہیں تھیں، استھان، ان استھانوں پر وہ دنیا جما رہے تھے، دھمال ڈال رہے تھے، قوالیاں کر رہے تھے، نظریں دے رہے تھے، قبروں کی صورت۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا انہوں نے؟ قالوا، کہنے لگے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسی درگاہ ہونی چاہیے، کوئی ایسا ہی گھوڑا ہونا چاہیے، محسوس اور مری نظر آئے، اس کے سامنے اپنی یعنی پیشانیاں ٹیکے، مزہ آئے۔ غیر محسوس اور غیر مری خدا کو سجدہ کرنے میں کیا لذت ہے؟ اجعل لنا الہا، خدا تو وہ ہے جو نظر آئے، معبود وہ جو سامنے نظر آئے، اور اس کے سامنے ہم اپنے سر ٹیکیں، اپنے گھٹنے ٹیکیں، اپنے آپ کو سرنڈر کریں تو مزہ بھی آئے۔ اجعل لنا الہا، محسوس اور مری خدا بنا، کما لہم آلہہ، جیسا کہ ان کا اس طرح کے محسوس اور مری معبود ہوں، درگاہیں ہوں، آستانے ہوں، کہ وہاں جا کر ہم اپنی نظریں دیں، نیازیں دیں، اور ہماری روحانی تسکین ہو۔ قالا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انکم قوم تجہلون، مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ تم ایسی قوم ہو کہ جن کے پاس جہالت کے سوا کچھ نہیں، جاہل ہو تم۔ کیا فرمایا؟ ان ہؤلاء متبر ما فیہ وباطل ما کانوا یعملون، کیا میری قوم یہ جو محسوس پرستی کا جو تمہیں خناس ہے، مرض ہے، یہ تو عنقریب تباہ ہونے والا ہے۔ یہ محسوس خداؤں کا جو دور ہے، یہ بت پرستی، یہ آستانے، یہ تو باطل، ناکام و نامراد۔ اور دیکھو، قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، کہ میری قوم میں اللہ سے ہٹ کر تمہارے لیے کس کو خدا بناؤں، حالانکہ وہو فضلکم علی العالمین، اے میری قوم اس کائنات میں تم تو اللہ کے بعد سب سے افضل مخلوق ہو۔ تم گھوڑا چاہتے ہو، استانہ چاہتے ہو، درختوں کو پوجنا چاہتے ہو، یعنی گھوڑے، گائیں، عناصر پرستی، مظاہر پرستی، وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے، تم سب سے بہتر ہو۔ یعنی اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا انسان ہے۔ تو سیدنا موسیٰ نے کہا، اللہ نے تو تمہیں سب پر بڑائی دی ہے، سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور تم پتھروں کے سامنے، گھوڑوں کے سامنے، گائے کے سامنے اپنا سب کچھ قربان کرنا چاہے تو کتنے نادان ہو تو، کہ اپنی افضلیت کو، کبریائی کو، بڑائی کو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اس کائنات میں،
سب کا سودا کرنا چاہتے ہو. وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور اس ضمن میں رفقائے محترم 22-30 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو شرک جو ہے، شرک کے بارے میں جب قرآن کہتا ہے تو نظر آتا ہے کہ شاید یہ کوئی اللہ کا اپنا مسئلہ ہے کہ جب شرک کو اتنا ناپسند کرتا ہے. کیوں شرک کیوں اللہ کو ناپسند ہے؟ اللہ کا کوئی مسئلہ ہے یا رکا ہوا رفقائے محترم کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ پورا ہو، کہ اس کی توحید سے وہ مسئلہ حل ہوتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے رفقائے محترم. قرآن نے سورہ الحج 22ویں سورہ 31ویں آیت 402 صفحہ، شرک کیا ہے؟ شرک سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا رفقائے محترم. 31 آیت 407 صفحہ. شرک کی قرآن میں جو برائی ہے کھنڈن کیا گیا ہے، نگیشن کی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، ماننے والے اللہ کے بغیر اس کے کہ اللہ کے ساتھ کسی طرح کا کوئی شرک کریں. وَمَن یشرک باللہ، اور جو کوئی شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ، یعنی شرک فی الذات ہو، فی الصفات ہو، فی الاختیارات ہو، جو بھی شرک ہے رفقائے محترم، شرک کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، شرک کرنے سے مشرک اپنے مقام بلند سے گرتا ہے. یعنی شرک سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات میں افضلیت کا جو مقام دیا ہے کہ کائنات کا گوشہ گوشہ ذرہ ذرہ تمہارے لیے مسخر ہے، ماتحت ہے، محکوم ہے. تم مسجود ملائکہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائکہ ہونے کا، افضلیت کا جو مقام انسان کو عطا کیا ہے، وہ اس مقام بلند سے گرتا ہے انسان. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پھر جھپٹ پڑتے ہیں، اچک لیتے ہیں اس کو، اغوا کر لیتے ہیں اس کو پرندے. اور تہوی بہ الریح، اور اگر پرندوں کی نظر نہیں پڑتی تو ہوا اس کو دبوچ لیتی ہے. فی مکان صحیح، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کو پیس ڈالتی ہے، وہ ہوا گرتا ہے اور گرنے کے ساتھ ہی وہ چکنا چور ہو جاتا ہے. یعنی شرک سے رفقائے محترم انسان اپنے مقام آدم سے، جو مقام بلند ہے اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام آدم ہے کہ وہ مسجود ملائکہ ہے. تو مسجود ملائکہ ہونے کے ناطے سے اس مقام بلند سے گرتا ہے اور پھر اپنے محکوم، جو اس کے محکوم ہیں، یعنی جو انسان کے محکوم ہیں، ماتحت ہیں، یہ پتھر، یہ ہوا، یہ ملائکہ، کائنات کی ہر چیز، تو وہ اپنے ہی محکوموں کو اپنا حاکم بنا لیتا ہے. تو اپنے محکوموں کو حاکم بنا کر انسان اپنی جو ڈگنیٹی ہے، مقام بلند ہے، وہ اس سے محروم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس لیے ناپسند ہے کہ شرک سے ذات انسانی کی تذلیل ہوتی ہے، ذات انسانی کمزور ہوتی ہے، ذات انسانی اپنی قدر و قیمت کو بیٹھتی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو ارشاد فرمایا ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر تم نے معبود بنا لیا ایک بچھڑے کو اس حال میں کہ ایسا کرنے سے سوائے تمہاری اپنی ذات کو نقصان پہنچنے کے اور کسی کو کوئی نقصان نہ ہوا. پھر فرمایا آیت نمبر 93 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جب ہم نے تم سے میثاق لیا. اس میثاق کا پہلے آیت نمبر 73 میں اور 83 میں ذکر آ چکا ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور عام ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر پہاڑ طور کو لا کھڑا کیا. تو اس ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اس کا یہ ترجمہ ہو کہ طور پہاڑ کو اوپر کھڑا کیا اور کہا مانو، اور اگر نہیں مانتے ہو تو اس طور پہاڑ کو تمہارے اوپر میں گرا دوں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے 256 میں کہ لا اکراہ فی الدین، سورہ البقرہ کی آیت 256 میں یہ ہم پڑھتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کو منوانے میں کسی طرح کا جبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے.
یہ آیت نمبر 51 بلکہ 52 ہوگی، 52 صفحہ آیت 256، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے، کمپلشن نہیں ہے۔ اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ کوئی طور کو اٹھا کر آپ کے اوپر کھڑا کرے اور کہے مانو میرے وجود کو، مانو میرے دین کو، مانو میری کتاب کو، اور نہیں مانتے ہو تو دیکھو میں پتھر تمہارے اوپر گرا کر، پہاڑ گرا کر تمہیں تباہ برباد کر دوں گا۔ یہ سنت اللہ کے خلاف ہے۔ رفعنا فوقکم الطور کا معنی یہ ہے کہ ہم نے کوہ طور کے دامن میں تمہیں پناہ دی، یعنی چاروں طرف سے وہ طور پہاڑ جو تھا اس کے اندر تم محفوظ تھے۔ وہ وادی جو تھی جو چاروں طرف پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی، اور اس پہاڑ کے سائے میں، یعنی پہاڑ ایک ڈھلوان کی شکل میں آگے بڑھا ہوا تھا، کانہ ذلہ، اور اس کے زیر سایہ تو ہمارے نمائندگان پہنچے، اور وہاں پر ہم نے تم سے یہ عہد لیا۔ اور عہد کیا تھا؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، کہ ہم نے کہا کہ جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں یعنی اپنا کلام، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، یعنی کلام الہی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، واسمعوا، اور اسے کیا عام ترجمہ یہ ہے کہ اسے سنتے رہنا، لیکن یہ سننا جو ہے رف کام ہوتا ہے سمجھنے کے ساتھ، کہ دل کے کانوں سے، دماغ سے سوچ سمجھ کر اس کلام الہی کو سننا، سمجھنے کے ساتھ۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ قالوا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل، فرمایا ان کی عملی حالت یہ، انہوں نے کہا ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم اس کی فرما برداری نہیں کریں گے، اور اشربوا فی قلوبہم العجل، پلا دیے گئے وہ اپنے دلوں میں بچھڑا، لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے۔ اور مراد یہاں پر یہ ہے کہ کتاب الہی کے مقابلے میں گوشالہ پرستی کی محبت جو تھی وہ ان کی رگ رگ کے اندر رچ بس گئی۔ اور آگے فرماتے ہیں یہ کیوں ہوا؟ بکفرہم، ان کے شرک کی وجہ سے، مشرکانہ ذہنیت کی وجہ سے۔ اور آگے فرماتے ہیں بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، فرمایا کہ اگر ایمان یہ ہے تو بہت برا ہے وہ ایمان کہ جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اگر ایمان یہ ہے تو تم بہت بڑے مجرم ہو، بہت برا ہے ایمان، اور بہت برے ہیں یہ اہل ایمان، کہ اگر اللہ کا کلام چھوڑ دیا جائے اور بچھڑے کی، گھوڑے کی پرستش شروع کر دی جائے تو اس سے بدتر کوئی ایمان نہیں ہو سکتا۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تو پیغام کو تو ایک طرف رکھ دیا جائے اور گھوڑے کی پرستش شروع کر دی جائے، اور گھوڑا بھی پیغمبر کے نواسے کا ہو، جس طرح آج ہمارے یہاں ہے، یہ دندل ہے، یہ ذوالجناح ہے، تو پیغام تو بیک گراؤنڈ میں رکھ دیا، اور پیغمبر کی ذات کو پکڑ لیا، اور پھر پیغمبر کی ذات ہی کو نہیں، اس کے نواسیوں کو پکڑ لیا، دین وہ بنا لیا۔ تو یہ بدترین ایمان ہے، اور بدترین ہے ایسے اہل ایمان۔ اب اگلی آیت 94 میں ارشاد فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، فرمایا کہو ان سے کہ اگر تمہارا یقین ہے یا دعویٰ ہے کہ آخرت کی زندگی تو تمہارے ہی لیے ہے اللہ کے ہاں، دوسروں سے ہٹ کر، خالصتاً من دون، دوسروں سے ہٹ کر، فتمنوا الموت، اگر ایسا ہے تو پھر تم اللہ کے راستے میں مرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ آخرت کی زندگی ہمارے ہی لیے ہے تو پھر آخرت کی زندگی کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہو یا نہیں، یعنی جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا بنے اسے چاہیے کہ وہ موت کے لیے تیار ہو۔ یہاں جس بات کو فرمایا رفقا محترم، یہ ایک قاعدے ضابطے کے تحت
سورہ الجمعہ میں میرے اور آپ کے حوالے سے بھی یہی معیار ہے، 62 سورہ 62۔ یہ 663 صفحہ، 663 صفحہ، آیت نمبر 5 اور 6۔ یہ بھی یہودی کی بات ہو رہی ہے رفقا محترم، اگرچہ آج ہم بھی اسی حالت میں مبتلا ہیں۔ فرماتے ان لوگوں کی مثال کہ جن کو کسی وقت تورات دی گئی تھی، تورات کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی تھی، پھر انہوں نے کیا کیا، ثم لم یحملوہا، پھر انہوں نے اس کتاب تورات کی ذمہ داریاں ادا نہ کی، نہ اسے سمجھا نہ سمجھایا، نہ خود چلے نہ دوسروں کو چلایا۔ فرماتے ہیں کمثل الحمار، ایسی قوم جو کسی کتاب پر ایمان رکھتی ہو لیکن اس کتاب کو سمجھتی نہ ہو، جس طرح آج ہم ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان نہیں ہے، کمثل الحمار، یہ تو مثالی گدھے ہیں۔ یعنی جس کتاب پر ایمان ہے ہمارا، اگر اس کتاب ایمان کو ہم سمجھتے نہیں رفقا محترم، تو قرآن کہتا ہے کہ ایسی قوم مثالی گدھے، مثالی گدھے۔ کیسے گدھے رفقا محترم؟ یحمل اسفارا، کہ جن کی پشت کے اوپر کتابیں لگی ہوں۔ گدھے کی پشت پر ہزارہ کتابیں پلندے لگے ہوں تو اسے کیا خبر، لیکن وہ گدھا تو رفقا محترم اللہ کے ہاں معذور ہے، کیونکہ وہ تو گدھا ہے، اسے کیا خبر کہ گھڑی کیسے کھولنی ہے اور گھڑی میں ہے کیا، اس کو پڑھنا کیسے۔ تو وہ قوم کہ جو گدھوں کی طرح کتاب الہی کو اپنے اوپر لاد لے، حافظ قرآن ہی بن جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اس کے معنی مقصود مدعا کو نہیں جانتی اور اس کو کھولتی نہیں اور اس پر چلتی نہیں اور اس اللہ کے نازل کردہ پانی سے اپنی پیاس نہیں بجھاتی اور غذا سے اپنی روح کی تسکین نہیں کرتی، تو وہ مثالی گدھے ہیں۔ فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کتنی بری ہے مثال، تمثیل اس قوم کی کہ جو گدھا پن اختیار کر کے اللہ کی آیات کی تکذیب کر رہی ہے۔ یعنی اس طرز عمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کی تکذیب قرار دیا ہے، نہ کہ تصدیق۔ کسی قوم کا کلام الہی کے ساتھ یہ تعلق کہ جس طرح گدھے نے گڑھیاں اپنی پشت پر رکھی ہو، میں جانتا ہوں گدھا کہ اس میں کیا ہے، یہ طرز عمل کلام الہی کی تکذیب ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ظالم قوم ہے، اور ایسی ظالم قوم منزل مراد تک کیسے پہنچ سکتی ہے۔ اب آگے پوچھا قل یا ایھا الذین ہادوا، کہو اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہو، یہودی، اے وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہودی کہہ کر، ہادی و مہدی کہہ کر دنیا میں اپنی وہ دھونس جماتے ہو، ان زعمتم، اگر تمہارا گمان ہے، خیال ہے، یقین ہے، انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے ولی ہو، من دون الناس، دوسرے انسانوں سے ہٹ کر، دوسرے سارے انسان باطل ہیں، حق تمہارے ہی پاس ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو اس حق کو غالب کرنے کے لیے، مرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ یعنی جس حق پر ایمان ہو، اس حق کے لیے اگر مرنے کا جذبہ نہیں ہے تو یہ نقص ہے۔ یعنی جس حق پر ہمارا ایمان ہے، اس حق کے لیے مرنے کا جذبہ، یہ معیار ہے حق کا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے حق کے مطابق مرنے کی، بوجہ ان اعمال بد کے جو پہلے یہ کر چکے۔ یعنی اعمال بد جو انسان کرتا ہے، بدیاں، اللہ کے قوانین کو توڑنے کا سرمایہ جو اس نے اکٹھا کیا ہوتا ہے، وہ رکاوٹ بنتا ہے کہ وہ موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔
فرمایا یہ ظالموں کا حال ہے، اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ آگے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ فرمایا پاس ٹھیک ہے، اگر تم موت کی طرف نہیں بڑھتے تو کوئی بات نہیں، موت تو بہرحال تمہاری طرف بڑھے گی۔ تم نہیں موت کی طرف جانا چاہتے تو کیا موت سے چھٹی مل جائے گی؟ تو وہ موت کہ جس سے تم فرار کے راستے اختیار کر رہے ہو، وہ یقیناً خود آ کر دستک لے لے گی۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہیں آ کر کہے گی صاحب میں آ گئی ہوں۔ اگر تم آگے نہیں بڑھو گے موت کے لیے تو موت تمہاری طرف آ جائے گی، اور ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر مجرموں کی طرح تمہیں پیش کر دیا جائے گا اس ذات کی طرف جو ظاہر و باطن کا پورا علم رکھنے والی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ پھر تم نے کارنامے انجام دیے ہوں گے وہ تمام کچا چٹا جو ہے وہ تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد رفقا محترم آیت نمبر 95-96 ارشاد ربانی ہے، 96 آیت، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، یہ مشرکوں کی بات ہو رہی ہے رفقا محترم۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور پائیں گے آپ ان کو، ان مشرکین کو کیا پائیں گے رفقا محترم؟ احرص الناس، سب دنیا سے سب لوگوں سے بڑھ کر حریص، متمنی، کس چیز کے؟ علی حیات، زندگی، خواہ وہ زندگی کتوں اور گدھوں کی زندگی کیوں نہ ہو، یعنی محکومی کی زندگی، محتاجی کی زندگی، در در کی غلامی کی زندگی، یعنی حیات پر الف لام نے داخل کیا، یعنی ان کا نصب العین ہے زندہ رہنا، خواہ وہ گدھوں اور گھوڑوں کی طرح پالتو لدو جانور، یعنی محکوم قوموں کا وجود تو اپنا نہیں ہوتا، وہ تو حاکم اور آزاد قوم کے ماتحت ہوتے ہیں لدو جانور کے طور پر۔ فرمایا کہ ان کو تم پاؤ گے کہ یہ مجرد زندہ رہنا ان کا نصب العین ہے، زندگی، یعنی زندگی کوئی نصب العین نہیں ہے، زندہ رہنا اپنی ذات میں نصب العین، ہم نے زندہ رہنا ہے، خواہ محکومی، محتاجی اور دادر کی ٹھوکریں کھانے کی زندگی ہو۔ اور فرماتے ہوئے من الذین اشرکوا، اور تمہیں یہی نمایاں علامت ملے گی ان میں جو مشرک ہے، مشرک کی بھی یہی پہچان ہے کہ وہ زندہ رہنا چاہتا ہے، بس زندگی برائے زندگی، زندگی برائے بندگی تو بہت دور کی بات ہے، زندگی کا کوئی نصب العین ہی نہیں ہے، بس زندہ رہنا ہے، زندگی کو گھسیٹنا ہے، کسی نہ کسی طرح گھسیٹ ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک کی تمنا ہے کاش کہ اس کو لمبی مدت تک رہنا پڑے، ہزار ہزار سال زندگی ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے 1000 سال کیا، 2000 سال، 5000 سال، جتنی عمر بڑھا لو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن آخر کار تو موت ہے۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، فرمایا کہ جتنی ان کی عمر بڑھے گی اتنے ہی گناہ بڑھیں گے، جتنی عمر بڑھائیں گے اتنی نافرمانیوں میں اضافہ ہوگا، جتنی چھوٹی عمر میں چلے جائیں اتنا ان کا حساب کتاب ذرا جلد ہو جائے۔ تو یہ عمر کو بڑھا بڑھا کر اپنے لیے عذاب کا سرمایہ زیادہ اکٹھا کر رہے ہیں، تو نہیں ہے یہ عمر میں اضافہ کروا کر نجات پا جانے والے عذاب سے، یعنی 1000 سال ہی کیوں نہ نور کی عمر ہی ان کو کیوں نہ مل جائے تو بھی نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو عذاب ہے اس میں تو اور اضافہ ہوگا۔ اور فرمایا واللہ بصیر بما یعملون، اور جو اعمال بد یہ کر رہے ہیں اللہ سے وہ یعنی پوشیدہ تو نہیں ہے، تو جب پوشیدہ نہیں ہے تو اپنی حکمت عملی کے تحت ان کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ کوئی چوک تو نہیں رہا، تو اپنا اس کا ایک پروگرام ہے، نظام ہے کہ ڈھیل دی جائے، مہلت دی جائے، تاکہ یہ نہ کہہ سکیں اللہ ہمیں تو موقع ہی نہ دیا گیا، اگر موقع دیتے تو ہم اپنی اصلاح کر لیتے۔ تو اس طرح افکار میں تو ہم یہ آیت 96 پر رکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو
من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، یہ جبرائیل اور میکائیل، اس پر انشاءاللہ العزیز کل گفتگو کریں گے آیت 101 تک، اور پھر وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ اگلا درس ہوگا۔ اور اس طرح یہ نہ بیٹے، اور اس کے بعد آگے جو رفقاء محترم اس سورہ میں اہم درس آئے گا وہ ہوگا تیسرا درس، یعنی کہ آیت 106 اور 7 کا، مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور یہی جو ناسخ و منسوخ کا درس ہے رفقاء محترم، اسی پہ ہم رمضان یہ ختم کریں گے۔ اور ناسخ و منسوخ میں وہ آیات خاص طور پر جو علامہ جلال السیوطی نے تو 20 آیات مانی تھی، اور شاہ ولی اللہ نے ان میں سے 15 کا جواب دیا تھا، اور 5 رہ گئی تھی، تو وہ 5 آیات خاص طور پر ہم اس درس میں جو آیت 106 اور 7 کے ماتحت ہوگا وہ ہم زیر بحث لائیں گے قرآن کے متفرق مقامات سے۔ تو یہ اگر ہوا تو مزید آگے چلیں گے۔ تو یہ 3 اہم درس، جبرائیل و میکائیل، اور پھر ہاروت و ماروت، اور ناسخ و منسوخ، اور ناسخ و منسوخ میں اس کی اپلیکیشن کرتے ہوئے 5 متعلقہ آیات۔ تو اس طرح انشاءاللہ یہ یعنی نشستیں چلیں گی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔